آیا مہندی پلازا سے ٹھیک ہے. میں چاہ منگانا. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے ٹیکس کے حوالے سے. عام آدمی کے انکم ٹیکس کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، اور اس کے لیے آج ہم موجود ہیں محمد وقاص ایڈوکیٹ کے ساتھ، جو کہ ماہر معاشیات ہیں، اور ساتھ میں انکم ٹیکس کے حوالے سے جتنے بھی قانونی پہلو ہیں ان پر بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر. اچھا وقاص صاحب، عام آدمی انکم ٹیکس کو ایک بہت بڑا افریط سمجھتا ہے. ٹیکس کے حوالے سے اس کو اتنے لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے کہ وہ اس پر بات کرتے ہوئے بھی یا زبان کھولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے، کس طرح آسان الفاظ میں کہ یہ کیا بات ہوگی؟ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پہ آ کے اس فورم پہ مجھے پیش کر کے اور لوگوں کو کچھ بات سمجھانے کا موقع دیا. اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ٹیکس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس کے بارے میں لوگوں کو صحیح طرح سے آگاہ نہیں کرتے. سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ آگاہی کا ہے. اس آگاہی کو نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غلط غلط کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی جھوٹ جو ہے وہ پورے شہر میں گھوم چکا ہوتا ہے، تو سچائی جو ہے وہ بیٹھے تصفے باندھ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ٹیکس کوئی ایسا افریت نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. ہر ملک یا پوری دنیا کوئی بھی ملک اٹھا لیں، وہ جو ہے وہ ٹیکس پہ ہی چلتا ہے. آپ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا، اس میں بھی دیکھا تھا، تو وہ لوگ ٹیکس لگاتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ ملک میں لوگوں کے لیے فائدہ دے سکیں. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے خیال سے ٹیکس جو ہے وہ ظلم ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹیکس کی جو لمٹ گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے وہ رکھی ہوئی ہے 4 لاکھ روپیہ ایک عام آدمی کے لیے. اگر کوئی بندہ 4 لاکھ سے زیادہ کماتا ہے پورے سال کے اندر تو اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو کہ تنخواہ دار ہے، وہ 6 لاکھ تک اگر اس کی تنخواہ ہے تب اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا. اگر ایک بندہ 1 لاکھ تک اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر تو زیادہ ٹیکس نہیں ہے، صرف 1000 روپیہ ٹیکس لگتا ہے. یعنی کہ 5 لاکھ بزنس مین کے اوپر ہو جائے، اگر اس سال میں کما رہا ہے تو اس کے اوپر صرف اور صرف 1000 روپیہ ٹیکس ہے. اور اگر 7 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک ایسا بندہ جو کہ تنخواہ دار ہے وہ کما تو اس کے اوپر 1000 روپیہ ٹیکس ہے، جو کہ بہت ہی نامنل ہے. ہمارے بچے آج کل سے زیادہ کھا جاتے ہیں. اچھا سر، ایک عام کویسچن ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے ٹی وی کے ذریعے بھی، اخبارات کے ذریعے بھی، میڈیا، اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوگوں میں ایک گردش کرتی ہے ایک چیز، فائلر اور نان فائلر. یہ 2 لفظ ہم نے سنے تو ہوئے ہیں، لیکن آج تک اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ جی کیا چیز ہوتے ہے، فائلر کا کیا فائدہ ہے اور نان فائلر کیا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ اسی طرح سے کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے جس وقت پاکستان میں اگر پرانے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے پاس پاکستان شناختی کارڈ راشن کارڈ ہوا کرتے تھے. جی جی جی. یہی سسٹم تھا کہ جس کو راشن کارڈ کے اوپر کچھ چیزوں کی فیسلٹی ملتی تھی، ان کو سستا آٹا، چینی اور دوسری چیزیں ملتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح سے حکومت پاکستان نے اب فائلر اور نان فائلر کا نام رکھتی ہے. جو لوگ FBR کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں ان کو فائلر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ FBR کے پاس رجسٹر نہیں ہوتے ہیں ان کو نان فائلر کہا جاتا ہے. فائلر لوگ جو ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے فائلر جو ہیں وہ ٹیکس دیں. اب اس طرح کہ پاکستان کے پاس اس وقت تک ایک اندازے کے مطابق کوئی 40 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ فائلر ہیں، لیکن ان سے جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 لاکھ ہیں. باقی لوگ کیا فائلر نہیں ہیں؟ وہ فائلر ہیں، وہ سارے کے سارے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کی جو انکم ہے، ان کی جو آمدن ہے وہ 4 لاکھ سے کم ہے. اس وجہ سے وہ جو ہے وہ فائلر ہو کے بھی سارے فائدے اٹھا رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے. جبکہ جو بندہ فائلر ہو جاتا ہے تو اس کو ہر چیز کے اندر ریبیٹ ملتی ہے، ہر چیز کے اندر اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ وہ گاڑی لے رہا ہے، موبائل لے رہا ہے، گھر لے رہا ہے، کوئی بھی چیز خریدے ہے جس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، تو نان فائلر کو ڈبل دینا پڑتا ہے اور فائلر کو آدھا دینا پڑتا ہے. یعنی کہ فائلر جو ہے وہ 1 روپیہ دے گا تو نان فائلر 2 روپے دے گا، بلکہ بعض حالات میں وہ 3 روپے بھی دیتا ہے. لیکن ناسمجھی کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو فائلر نہیں کرتے ہیں، جو کسی کا نقصان نہیں ہے. لوگوں کو اصل میں فائلر یا ٹیکس کے حوالے سے کہ جی جس وقت اگر آپ ایک عام آدمی اس ڈر سے ٹیکس ریٹرنز میں نہیں آتا یا FBR کے رجسٹرڈ نہیں ہوتا کہ جب وہ ایک بار رجسٹرڈ ہوتا ہے تو دوسری بار اس کو ٹیکس زیادہ دیا جاتا ہے، اس کو
آمدنی اس سے پوچھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ کے محکمے کے لوگ مل کر یا کوئی اور ایسے کہ وہ اس کی آمدن سے زیادہ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی اس کی شاید اتنی آمدنی اس سال میں بڑی ہوگی. تو اس پہ اکثر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیکس ریٹرنز میں یا FBR کے پاس رجسٹرڈ ہونے سے گریز کرتے ہیں. جی ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ جو چیز تھی یہ آپ 2010 سے پہلے کی بات کر سکتے ہیں. 2010 کے بعد گورنمنٹ نے بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں کی. اس وقت ایک زمانے میں ایک چیز بتائی گئی کہ سیلف اسیسمنٹ، یعنی کہ آپ خود بتائیں کہ جی آپ کتنا ٹیکس دینا چاہتے ہیں. اس سیلف اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی آپ بتاتے ہیں کہ جی میرا اس بار اتنا ٹیکس ہے اور اتنی میری آمدن ہوئی ہے اور اتنا میں ٹیکس دوں گا. اب اگر ایک سال جیسے کہ کرونا والا سال تھا، کرونا والے سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کے کام نہیں ہوئے تو آبویسلی ان کی آمدنی نہیں ہوئی. جب آمدن نہیں ہوئی تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. تو یہ چیز حکومت بھی سمجھتی ہے اور ہم سب لوگ بھی سمجھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا کاروبار خراب ہو گیا، نہیں ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو آپ اسی حساب سے اپنی سیلف اسیس کر کے اپنی آمدن کم بھی بتا سکتے ہیں. گورنمنٹ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں کم کیا تو آپ کہیں جی کام نہیں. آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹس یعنی کہ جو دستاویزات ہیں وہ مکمل ہوں گی، جیسے کہ آپ نے اگر رسیدیں دی ہوئی ہیں اور رسیدیں آپ بتائیں گے جی کہ میں نے پچھلے سال اگر 10 لاکھ کا سامان خریدا تھا اور اسے مجھے 2 لاکھ کا منافع ہوا تھا، اس سال اگر میں نے 1 لاکھ کا سامان خریدا تو مجھے صرف 20,000 کا منافع ہوا ہے. جب یہ پراپر رسیدیں ہوں گی تو کون پاگل ہے جو آپ سے زیادہ ٹیکس مانگ سکے گا. قانون اندر ضرور ہے لیکن اس کے اندر اندھیر نگری نہیں ہے. یہ ٹیکس کے لوگ صرف آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ملک کو نقصان دینے کے لیے ٹیکس سے وہ کہتے ہیں کہ نہ دیں اور نہ ہی رجسٹر ہو، جو کہ غلط چیز ہے. فرم کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ اس پہ اس کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن اگر دے دیں. جی ہاں بالکل. ہماری لا فرم کا نام ہے مائی لیگل ایڈوائزرز. جدون پلازا فیز 2 منڈیا میں ہمارا سیٹ اپ ہے. یہاں پہ اعلیٰ سید فارمیسی کے بالکل ساتھ پہلے فلور پہ ہمارا دفتر ہے. 152 نمبر ہے ہمارے دفتر کا. ہمارے پاس یہاں پہ فل ٹیم ہے، مکمل ٹیم ہے، جس کے اندر میں لا میں انکم ٹیکس، سائبر کرائم اور کارپوریٹ اور سروسز میٹر کو دیکھتا ہوں. ہمارے ساتھ جو دوسرے دوست ہیں محمد ثقاف یاسر، ڈاکٹر محمد ثقاف یاسر، انہوں نے ٹیررزم کے اندر PhD کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ لائر بھی ہیں. وہ جو ہیں وہ فیملی، سول اور کرمنل کیسز کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حامد باقی صاحب ہوتے ہیں جو کہ جتنے بھی دوسرے کیسز رہ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے فیملی کے ہو گئے، سول ہو گئے، ان سب کو دیکھیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2-3 اور دوست بھی ہیں جن میں سے ایک ہے جی سرمد فراز صاحب، ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی، محمد وسیم ایڈوکیٹ ہیں اور احسن فرید ایڈوکیٹ ہیں. ہم یہ 6-7 بندوں کی اور بدر ہاشمی صاحب ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم 7 بندے ہیں جو کہ اس ٹیم کو چلا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک لڑکا کام کر رہا ہے اور اللہ کے کرم سے ہم پچھلے 3-4 سال سے مارکیٹ میں ہیں اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے اس سے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی ان معلومات کا ان سے دعا ہے کہ عام لوگوں کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ سر ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے کسی بھی قانونی مشورے کے لیے ہم وہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم قانونی مشورے کی فیس نہیں لیتے ہیں. ہاں مقدمہ وغیرہ ہو تو اس کے لیے ہم ضرور چارج کرتے ہیں. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. صبح تقریباً 10-10:30 کال کر کے آ گئے. ٹھیک ہے نا، یہ تھی سر 9 بجے نکل سو 9 بجے جلدی ہو.